وجل وہی لم یزل، تیرا جلوہ جلوہی لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ، تیرا جلوہ جلوہی لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ، جو ہر ایک خیال سما سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، جو ہر ایک خیال سے سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، تیرا جلوہ جلوہی لم یزل۔ یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے، یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے، جو تو اذن دے تو اٹھے گھٹا، جو تو حکم دے تو چلے ہوا، جو تو اذن دے تو اٹھے گھٹا، جو تو حکم دے تو چلے ہوا، تیرا جلوہ جلوہی لم یزل۔ تو ہر ایک قلب میں جلوہ گر، تو رگے گلوں سے قریب تر، تو ہر ایک قلب میں جلوہ گر، تو رگے گلوں سے قریب تر، تو نفس نفس تو نظر نظر، تجھے کوئی پھر بھی نہ پا سکا، تو نفس نفس تو نظر نظر، تجھے کوئی پھر بھی نہ پا سکا، تیرا جلوہ جلوہی لم یزل۔ تو ہر ایک دکھ کا علاج ہے، تیرا نام عشق علاج ہے، تو ہر ایک دکھ کا علاج ہے، تیرا نام عشق علاج ہے، تو ہر ایک قلب میں جلوہ گر، تجھے کوئی پھر بھی نہ پا سکا، تیرا جلوہ جلوہی لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ، جو ہر ایک خیال سے سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، تیرا جلوہ جلوہی لم یزل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ بے مثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر شان رمضان، اور نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جناب ماہ رمضان اور خواتین۔ آپ کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ابتدائی بالکل ابتدائی آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بلند و بالا کتاب، کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور یہ ہدایت والوں کے لیے، ڈر سنانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے بن دیکھے ایمان
ایمان لائے, جو بن دیکھے ایمان لائے, جو نماز قائم کرتے ہیں, جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تقسیم کرتے ہیں, اور جو روز محشر یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, انہی کے لیے ہدایت ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب عقیدہ آخرت کی ہم بات کرتے ہیں, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, وہی فلاح پانے والے ہیں, وہی کامیاب ہیں. اب یہ جو کامیابی کا تصور اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا, عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا در حقیقت فکر آخرت کی بنیاد ہے. یعنی جب عقیدہ آخرت پر یقین ہوگا تو پھر فکر آخرت ہوگی, یعنی آخرت کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں تیاری کریں گے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کلام کریں گے اور عقیدہ آخرت سے ریلیٹ کرتے ہوئے فکر آخرت کی بات کریں گے. فکر آخرت پہ آج گفتگو کی جائے گی. مہمان شخصیات کی جانب جناب بڑھیں گے جو بلا شبہ جداگانہ انداز فکر رکھتی ہیں ماشاءاللہ. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب میرے دوسری جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے, رونق افروز ہیں, ایک منفرد انداز ہے, بہت خوبصورت تیاری سے آتی ہیں اور بہت پیارے انداز سے ترسیل کر دیتی ہیں اپنے علم کی. ارم ضیاء صاحبہ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا عنبر اشرف کی آواز میں, بہت خوبصورت انداز ہے, ہر شخص ان کی آواز کو پسند کرتا ہے, ہم بھی ان کے فین ہیں ماشاءاللہ. سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بات کر لیتے ہیں عقیدہ آخرت کے تعلق سے. سب سے پہلے عقیدہ آخرت کی میں چاہوں گی کہ اس سے کیا مراد ہے, یہاں سے آغاز کرتے ہیں. اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی زندگی اور موت کا ذکر کیا تو فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, کہ تم عدم میں تھے, تم موت کی حالت میں تھے تو ہم نے تمہیں زندگی عطا کی. فرمایا ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت آئے گی اور پھر ہم زندگی عطا کریں گے اور پھر تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ آخرت کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تیسرا رکن ہے. توحید, رسالت اور آخرت, یہ تین اہم ستون ہیں ہمارے عقائد کے. اور آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس دائمی زندگی پر ہمیں معلوم ہو, ہمارا ایمان ہو کہ یہ زندگی فانی ہے اور ہم نے اس آخرت کی زندگی میں جانا ہے جو دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اس ایمان بالآخرت کے حوالے سے تین باتیں بہت ضروری ہیں جو ہر ایمان والے کو سمجھنی چاہیے. ایک یہ کہ موت کا وقت مقرر ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک پر موت آنی ہے جس سے اس کی روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے. روح بدن سے جدا ہوتی ہے اور ظاہری اس دنیا کی زندگی کا جو ٹائم تھا اس کا وہ ختم ہو گیا. ملک الموت نے آنا ہے, عزرائیل نے آنا ہے اور ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس موت کے ساتھ اس کی اگلی جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ عالم برزخ کا شروع ہو جاتا ہے, کہ جہاں قبر میں اس کا روح کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے اور ان مراحل سے جیسے نکیرین کے اس نے گزرنا ہے. پھر ایک دن آنا ہے جب قیامت بپا ہوگی اور پھر روز محشر ہوگا, پھر حساب کتاب ہوگا, جزا اور سزا کا عمل ہوگا. کہ یہ دیکھیں یہ اتنا اہم ہے یہ عقیدہ کہ آج اگر کوئی ظالم بچ بھی رہا ہے تو اس دن کوئی نہیں بچ سکے گا. اس دن آپ کے ہاتھ پاؤں, آپ کے ہر اس خود بولنے والا بن جائے گا اور اس دن وہ خود گواہی دے رہے ہوں گے, ہاتھ بتا رہے ہوں گے, پاؤں بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا عمل کیا. تو وہ جزا اور سزا کا عمل, حساب کتاب کا عمل, اس کے بعد پھر وہ دائمی زندگی شروع ہوتی ہے. تو جزا اور سزا کیا ہے کہ ایمان والے جنہوں نے آج اس دنیا میں اچھے عمل کیے اس دن وہ اللہ کی طرف سے نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اور بار بار قرآن مجید میں آتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, خوشخبری سنائیے جنات تجری من تحتها الانہار, کہ وہ جنت, اس کی نہریں, اس کے پھلوں کا, اس کی پورے اس ایک محلات کا, باغات کا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ذکر کیا. تو آخرت ہوتی ہے بعد میں آنے والی. یہ دنیا فانی ہے, عارضی ہے. اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیڑ کے سائے سے تشبیہ دی کہ جس میں تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر اگلی منزل کی طرف رواں ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. فکر آخرت کی بات کر لیتے ہیں. فکر آخرت میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ڈیفائن کر دیجئے کہ کیا مراد ہے, اور پھر آخرت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ارشادات ہیں, فرمائیے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ابھی امتیاز آپا نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ہمیں عقیدہ آخرت کے بارے میں بتایا۔ اب جب کسی چیز پہ عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی اس کی فکر ہوگی۔ اگر عقیدہ ہی نہیں ڈیولپ ہوا، اگر آرٹیکلز آف فیتھ میں آپ کا یہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوا کہ مجھے اس فانی دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے کہ میں نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری، وقت کیسے گزارا، دولت کیسے خرچ کی، جوانی کیسے صرف کی، بے شک تو جب تک یہ مجھے عقیدہ نہیں ہوگا مجھے فکر نہیں ہوگی۔ فکر عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو فکر ہے نا، یہ انسان کو تپتے ہوئے صحرا سے نکال کے نخلستانوں میں لے آتی ہے۔ یہی فکر ہے جو آپ کو انسانیت کی معراج پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہی فکر ہے جو آپ کو انسان سے ہی انسان بننے کا درس دیتی ہے۔ یہی فکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں بنا کے پیدا کیا تو آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے ثابت کرتے ہیں دنیا کی تمام مخلوقات کو کہ ہاں میرے رب نے مجھے اشرف بنایا تو میں اشرف ہوں۔ یہ فکر آپ کو اس معراج پہ پہنچاتی ہے۔ اب حدیث کی جو آپ نے بات کی تھی، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنا ایسے ہے کہ کوئی مسافر یا اجنبی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کو ساری زندگی کا ٹھکانہ مت سمجھو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے رہو، اسے ایسے سجاؤ، ایسے سنوارو کہ گویا ساری زندگی یہاں گزارنی ہے، اور فکر آخرت ایسے کرو کہ اگلے پل چلے جانا ہے۔ مینز آپ کو بیلنس کر کے دنیا میں کیوں سجاؤ، کیوں سنوارو، کیوں اچھی طرح رکھو کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکو۔ یہ تھوڑی کہ بس اپنے محلات کھڑے کر لیے اور غریب کی جھوپڑی جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی، یہ تو نہیں ہے۔ تم اگر اپنی زندگی سنوار رہے ہو تو فکر آخرت یہ چیز ہے کہ تم اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر شخص کی زندگی سنوارو۔ تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا سکتے۔ تم اگر ڈوب رہے ہو اور تمہاری آنکھ کھلتی ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، تو تمہیں اوپر نہیں آ جانا، تمہارے ساتھ جو شخص ڈوب رہے اس کو بھی کھینچ کے لانا ہے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ تو سرکار علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کو بھی ہمیں اچھا اسی لیے بنانا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اور آخرت کے لیے ہم جتنا سوچیں گے کہ اصحاب جو تھے سرکار علیہ السلام کے، وہ مسکراتے نہیں تھے بہت دفعہ، ان کو یہ ہوتا تھا کہ نہ جانے ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ سوچو جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جنہوں نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جو آپ کی صحبت میں رہے، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید آنے والی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچیں گے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حضرت عمر عید والے دن حجرے سے باہر نہیں نکل رہے کہ عید کی نماز پڑھائے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اہل مدینہ پریشان کہ آج جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ رو رہے ہیں۔ باہر نکلے، دریافت کرنے میں بتایا کہ عمر اتنا بے بس ہے کہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ عمر کے روزے قبول ہو گئے، عید ہے یا وعید بن گئی۔ لیکن آج ہر مسلمان کے لیے واقعی ایک سوال ہے، انکلوڈنگ می اینڈ یو اینڈ ایوری ون، ہم میں سے کتنے لوگ عید والے دن یہ سوچتے ہیں کہ یہ عید تحفہ الہی ہے، یا ہمارے نماز روزے بظاہر ہم نے جو اپنے نیک عمل کیے وہ واپس پلٹ کے ہم کو اللہ رب العزت نے واپس دے دیے۔ یہ ہے فکر جو ہمیں کرنی ہے، اور اس فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے خوف الہی۔ ہر وہ شخص فکر کرتا ہے جسے خوف الہی ہے، جسے اس بات پہ یقین ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور جب بادشاہ سے انسان ملتا ہے نا، ہم دنیاوی بادشاہوں سے بھی ملنے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے، کانفیڈنس شیک ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تیاری نہیں ہوتی تو ہم سوچتے ہیں یہ نہ پوچھ لے، وہ نہ پوچھ لے۔ جب اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اب اس پہ یقین رکھنا ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو سوچو کیا تیاری ہونا چاہیے، کیا دل کا عالم ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے حسن ظن ضرور ہونا چاہیے کہ وہ میرا رب ہمیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سب سے زیادہ جو انسان فطری طور پر ڈرتا ہے وہ جواب دہی سے ڈرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، اور پھر جس طرح سے بات کی گئی فکر آخرت کی، آخرت میں جواب دہی ہے تو ہمیں اس رب سے ڈرنا ہے، اس رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اپنے اعمالوں کو اعمال صالح کرنا ہے۔ ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا، نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس دل میں موجود ہے،
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس دل میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس دل میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس دل میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس دل میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر اس دل میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، بات ہو رہی ہے فکر آخرت کے تعلق سے اور امتیاز آپا بھی موجود ہیں۔ فکر آخرت آپا کیوں ضروری ہے یہ ارشاد فرما دیجئے، اور انسان کے سیرت کردار پر، سیرت و کردار پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں فکر آخرت کے تعلق سے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ ایمان کو اور آخرت کو بالکل ملا دیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر جو ایمان لائے اور یوم آخرت پر، یہ اتنا اہم ہے۔ پھر اسے عمل کی کھیتی دنیا کو کہا گیا اور بتایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو بھلائی، جو نیکی تم یہاں کرو گے ایک دن اس کا اجر پالو گے، اور ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو بھی پالو گے۔ اب جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا شروع میں کہ دیکھیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر جب یقین آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی بدل گئی، اس کا عمل بدل گیا۔
جب تک اسے آخرت پر یقین نہیں ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسے حساب کتاب دینا، وہ تو خود غرضی اور مفاد پرستی کی دلدل میں دسا رہے گا. اور جب اسے پتا ہے کہ اس نے حساب دینا ہے، اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آخرت پر اس کا یقین ہے، وہ دائمی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور پھل اس کا وہاں ملے گا آج جو عمل کرے گا، اور اگر آج اس نے غلط کیا تو اس کی سزا بھی ملے گی. تو اس کا سودا بدل گیا، تجارت بدل گئی، عمل بدل گیا. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہی اس آخرت پر بھروسے پر ہوتا ہے کہ انسان کو جب پتہ ہے تو پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کہ آخرت بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو نیک اعمال کا جذبہ اور گناہوں سے اجتناب کے لیے عقیدہ آخرت، فکر آخرت بہت ضروری ہے انسانی زندگی پر اثرات کی بات کریں تو. پھر دیکھیں آخرت پر یقین آتا ہے، فکر آخرت ہوتی ہے تو انسان کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے. وہ جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا أَفَحَسِبْتُمْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی بنایا گیا ہے، نہیں، تمہارا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. تو اب وہ آخرت پر یقین نے، اس فکر آخرت نے اس کی زندگی کو ایک مقصد دے دیا. مقصد تخلیق کی اسے خبر ہو گئی کہ یہاں اسے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں جانچا جائے، پرکھا جائے تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کرے گا. پھر اس کی صفات پر بہت اثر پڑتا ہے. علماء کہتے ہیں اس کے اندر خوف خدا آتا ہے، احساس ذمہ داری آ جاتی ہے. وہ اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم ہے اسے ان ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دینا ہے. اسے بتانا ہے کہ اس نے، اگر وہ مرد ہے تو اس نے اپنے بچوں کا کیسے خیال رکھا، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا، اس نے والدین کے لیے کیا کیا. تو یہ جو سارے رشتے ہیں معاشرتی زندگی میں ایک خوبصورتی، ایک حسن، ایک ڈسپلن آتا ہے جب فکر آخرت ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں تو انسان میں صبر اور تحمل کی صفات آ جاتی ہیں. وہ کیسے کہ وہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اپس ڈاؤنز آتے ہیں، جسے ہم وہ غمی خوشی کہتے ہیں، دکھ سکھ کہتے ہیں. تو ان مشکلات میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے اندر برداشت اتنی آ چکی ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ مشکل ختم ہو جائے گی، یہ تکلیف ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. وہ بیماری آئی ہے یا کوئی اور ناگہانی آ گئی ہے تو اس کے اندر ظرف بڑا ہو جاتا ہے، برداشت بڑی ہو جاتی ہے. پھر انکساری اس کے اندر لے کر آتی ہے، یہی فکر آخرت. وہ کہتے ہیں میں کیا اور میری اوقات کیا. یہ عاجزی اسے انسان بنا جاتی ہے. وہ جو حیوان کے قریب تر ہو رہا ہوتا ہے نا جب تک ایمان میں مضبوط نہیں ہوتا، تو یہ ایمان میں مضبوطی، آخرت پر بھروسہ اسے انسانیت سکھاتا ہے، اسے ایمان میں کاملیت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو دنیا کی مال و متاع ہے نا، تو یہ تو صرف چند روزہ ہے، اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. کیا فرمائیں گے رمضیہ صاحبہ؟ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی. دانا بہلول کے زمانے میں آپ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ چند بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ رو رہا ہے. تو دانا بہلول سمجھے کہ شاید اس کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو وہ اخروٹ دیے. تو اس نے کہا کہ نہیں بہلول مجھے یہ نہیں چاہیے. تو کہا روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہے بہلول اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے اور فکر نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ بچہ، چھوٹا بچہ 7-8 سال کا، کہ میں دوزخ کی آگ سے خوف زدہ ہوں. تو دانا بہلول نے کہا تم تو بڑے چھوٹے بچے ہو، ابھی سے دوزخ کی آگ سے کیوں خوف زدہ ہو؟ تو کہا نہیں بہلول، میں اپنی ماں کو روز دیکھتا ہوں کہ وہ آگ دہکانے کے لیے آگ میں سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، بڑی لکڑیاں تو بعد میں آتی ہیں. یہ ہے وہ فکر جو انسان کو ولی بنا دیتی ہے. یہ ہے وہ فکر جو انسان کو یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ واقعی دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. یہ ایک ایسا کھیت ہے کہ جس میں ہم کو جوتنا ہے، اس میں پھل پھول اگانے ہیں تاکہ دنیا والوں کو اس سے فائدہ ملے اور پھر ہم کو آخرت میں اس سے فائدہ ملے. کہ جتنے خوشے دنیا میں لوگ ہمارے لگائی ہوئی کھیتی کے استعمال کریں گے، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ ہم کو آخرت میں عطا فرمائیں گے. کہ دیکھو اللہ رب العزت کلام پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم جہاد اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کرتے، تم اپنے لیے کرتے ہو. اب جہاد کیا ہے؟ جہاد جو ہم پھر نفس کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف.
اگر ہمیں ذرا سا دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں انویسٹ کر دو 700 ٹائمز تمہیں منافع ملے گا، تو جب آپ جہاد میں انویسٹ کرتے ہو اپنے نفس کے خلاف، تو آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے پاس جا کے 700 ٹائمز وہ منافع ملے گا۔ امتیاز آپا نے جیسے بات کی، ہم سب خود غرض ہیں، یہ بھی خود غرضی کا ایک مقام ہے کہ یہ خود غرض ہو جاؤ کہ دنیا میں اتنی نیکیاں کر ڈالو، اتنا اللہ کے بندوں کو نواز ڈالو، کیونکہ جس شخص کی آنکھ سے دنیا میں آنسو گر رہے ہیں نا، قیامت میں اللہ رب العزت پہلے اس سے پوچھے گا کہ تم کیوں روئے تھے؟ وہ ماں یا وہ باپ کہے گا کہ میں تو بھوکی تھی، میرا بچہ بھی بھوکا تھا، میں کیا کرتی؟ پھر اللہ پوچھے گا کہ اس کی بھوک کا سامان کون بنا تھا؟ پھر اس شخص کو سامنے لایا جائے گا جو اس شخص کی بھوک کا سامان بنا۔ پھر میرا رب پوچھے گا کہ اور تیری اس ضرورت کو پورا کرنے کا سامان اس دنیا میں کون بنا تھا؟ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو اس کی ضرورت کو پورا شخص بننے کا سامان بنا۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی کس لیے ہے کہ اے ایمان والوں تم اپنے نیک عمل کرو، اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو وہ مجھے نصیحتیں کرتے تھے، جو ان کے ماموں بھی تھے رشتے میں ایک بات سے لرز اٹھا کہ انہوں نے مجھے وصیت کی اور نصیحت بھی کی کہ اے جنید جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد میں دفن نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا شیخ لوگ تو بغداد کی مٹی چاہتے ہیں، یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ مٹی مجھے قبول کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا طریقہ، یہ ہوتی ہے ان کی فکر، یہ ہوتی ہے ان کی سوچ۔ اور جب انسان کے اندر یہ سوچ، یہ فکر، یہ خوف میسر اسے آ جاتا ہے جو نعمت خداوندی ہے کہ دیکھو نیکی کی توفیق بھی اس کا کرم ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ جس کو یہ توفیق دیتا ہے نا، وہی ایسی کھیتی لگاتا ہے جو سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو دنیا کے لیے فائدہ مند اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح معنوں میں جو ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا وہ وہاں سمجھ میں آئے گا جب ہم اٹھائے جائیں گے اور ہمیں ایسا معلوم ہوگا کہ شاید ہم دنیا میں ایک دن کے لیے یا اس سے بھی کم یا کچھ آدھا حصہ آ رہے ہوں گے۔ تو اتنا مختصر وقت ہے دنیا کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، مزید کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب فکر آخرت کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور جس طرح بار بار یہ بات ہوئی نا، یہاں ہماری امتیاز آپا موجود ہیں، ارم ضیاء صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، یہی بات ہوئی کہ جو دنیا میں اعمال صالح یا نیک اعمال کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں گے، حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں گے، تو اس رب کو راضی کیا جائے گا، اور جو فکر آخرت ہے پھر اپنے ذہن میں رہے گی، اور یہ تمام اعمال اس کی جزا اور سزا پھر ہمیں اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو وہاں دی جائے گی۔ امتیاز آپا آپ کی جانب بلا کسی تاخیر وہ کون سے امور ہیں امتیاز آپا جو فکر آخرت میں غفلت کا سبب بنتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا کی محبت کم کر کے کیسے اپنے دل کو اس فکر کی طرف لگا دیا جائے جو آخرت کی فکر ہے؟ شکریہ زینب۔ علماء کرام نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے جو غفلت کی عمومی وجوہات بنتی ہیں۔ ان میں ایک ہے جھوٹی آرزوئیں۔ انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں نا، اس کے بعد میں پھر توبہ کر لوں گا، میں نے مکان بنانا ہے، ذرا میں اس میں مصروف ہوں، مکان بنا لوں۔ تو اب ہوتا کیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک کام کرتا ہے تو اس میں 10 کام اور نکلتے چلے آتے ہیں۔ مکان بن گیا تو پھر اسے فکر ہوگی میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی میں یہ کام کر لوں، ابھی میں یہ کام کر لوں۔ تو نیکی کی طرف آتے ہوئے وہ رکا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وہ پونجی چلی گئی، وہ جو وقت کی مہلت اسے دی گئی تھی وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی آرزوئیں اور اس کے کام دنیا کے ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں۔ دوسری چیز دنیا کی محبت۔ دنیا میں کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے، رتبے ہیں، عزتیں ہیں، منصب ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے۔ انسان ان سے جدا ہی نہیں ہو پاتا۔ ان چیزوں کی جو لذت میں، اور جھوٹی وہ لذت، عارضی لذت، جس کو وہ جیسے کہ کچرے کے ڈھیر کو آپ جنت سمجھ رہے ہو تو آپ کے مائنڈ کا کوئی کیا کرے؟ تو آپ نے ان چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیا، آپ اس مال کے لیے، اس اولاد کے لیے اس رب کو بھلا دیتے۔ تو دنیا کی محبت کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی محبت جب ذہن پر، قلب پر غالب آ جاتی ہے تو انسان اس میں خود غرضی اور مفاد پرستی میں ہو جاتا ہے، بھلا دیتا ہے کہ اس نے ایک دن جانا ہے، تو غافل ہو جاتا ہے اس سے۔
ایک تیسری وجہ جہالت ہے. ہم اب بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں مگر ایمان میں کمزور ہیں, اس معرفت میں کمزور ہیں, اس اصل علم کا جو منبع ہے قرآن پاک جو ہمیں بار بار بتا رہا ہے, ہر عمل کے لیے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت تمہارا عارضی ہے, تمہیں ان چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے, تمہارے لیے یہ طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے تم آگے بڑھ سکتے ہو, تو ہم اس سے غافل رہتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں اگر ہم قرآن کے قریب نہ ہوں, اگر ہم اللہ کے قریب نہ ہوں تو باقی چیزیں کام نہیں آتی. پھر آپ نے کہا کہ کیسے ان سے بچا جائے, وہ فکر کیسے آئے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں, صحبت صالح بہت بدل دیتی ہے. جہاں ایمان کی بات ہو رہی ہو, دین کی بات ہو رہی ہو, پھر موت کو یاد کریں کثرت سے. یہ حضور کا حکم ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا درجہ شہداء کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ کثرت سے یاد کرنا اس کا عمل بدلتا چلا جاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ بس کوئی لمحہ خبر نہیں کہ اگلا لمحہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں, مہلت ملے گی بھی یا, تو وہ ہر اس لمحے کو سنبھالتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کی یاد سے آباد کرتا ہے, اس کی اطاعت میں آباد کرتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا ذکر چھیڑتے رہا کریں. آج یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کسی سے کہہ دیں کہ آپ نے بھی مرنا ہے تو وہ برا منا جاتے ہیں. موت کا ذکر ہمیں پسند نہیں آتا کہ میں تو زندگی کی خوشیوں میں ہوں, فلاں نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا. تو ایسا نہ کریں, کسی نہ کسی بہانے سے اپنی مجالس میں آخرت کو یاد کریں. لوگوں کے جنازوں پر جائیں, جو جا رہے ہیں ان سے عبرت پکڑیں کہ یہ اب آگے حساب کتاب کی اس دنیا میں داخل ہو چکا ہے اور اس کوئی دیر نہیں لگنی, یہ قافلے چل رہے ہیں, پیچھے میرا بھی نمبر آ رہا ہے. تو جب آپ جنازوں میں جاتے ہیں, قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, راتوں کو بیٹھ کر روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو فکر آخرت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحیح, یعنی دنیا دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے, وہاں جزا ملے گی ہمیں. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ارم ضیاء, آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گی کہ آخرت کی تیاری کیسے کی جائے, کس طرح کی جائے, کیا تیاری کی جائے آخرت کی, فرمائیے گا. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی فاسق, کوئی کافر, کوئی زندیق اکبر تھا, مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پہ مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند عالم مجھ سے بہتر تھا. تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں دنیا کی کمتر ترین شے ہوں, میرا کوئی اختیار میرا نہیں, میرا کوئی اقتدار میرا نہیں, میرا روپیہ میرا نہیں, میرا رتبہ میرا نہیں, یہ سب کچھ میرے رب کی عنایت ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ مجھ ناچیز کو اس نے چیز بنا دیا, مجھے اتنا کرم کر دیا, اتنا فضل کر دیا. اب میرا کام ہے کہ میں اس کے بندوں کو خوش کر سکوں اور اس تک جانے کے لیے جو راستہ اپناؤں وہ اس کے بندوں سے ہوتا ہوا جائے. کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا رغبت کہ جس کا محبوب ترین خوراک جو ہے وہ ایک مکھی کا تھوک ہے, شہد, اور جس کا قیمتی ترین لباس جو ہے وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے, یعنی کہ ریشم. تو یہ دنیا تو سوچو, ایک کیڑے اور ایک مکھی کے تھوک سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ قیمتی ترین شے ہے ابن آدم کے لیے, انسان کے لیے. تو انسان اگر یہ اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں قدرت رکھتا ہوں لیکن قدرت مجھ سے زیادہ وہ رکھتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں زینب؟ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اتنی سی بھی اتھارٹی ملتی ہے نا تو میں سوچتی ہوں کہ اب اس شخص کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گی. مجھ سے صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے, میں دوسروں کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہوں. میں 3 سجدے کیا کر دوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ بس سب سے زیادہ متقی میں ہو گئی. میں نہیں جانتی کہ میرے رب کے ہاں میرا کیا معاملہ ہے اور جس کو میں کچھ نہیں سمجھ رہی اس کا کیا معاملہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آخرت کی تیاری کے لیے ایک تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کسی کی آہ نہ لے, لوگوں کی دعائیں لے. کہ جب لوگوں کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں آپ کے لیے تو اللہ رب العزت ایسے ہاتھوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے اور ایسے ناموں کو بھی بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں. کہ وہ ہے نا کہ اگر رہنا ہے تو یا تو کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعاؤں میں رہو. کہ یہ رہنے کا سب سے اچھا طریقہ, جس دن ہم نے یہ کام شروع کر دیا
کہ ہم اپنے لیے تو دعا کرتے ہی ہیں کہ اب لوگ ہمارے لیے دعا کریں تو ہم نیکی کریں گے. جب ہم نیکی کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ عمل کر سکیں گے, اور جب وہ کچھ عمل قبول ہو گئے تو اللہ بہت دے گا. اور ایک آسان طریقہ جو میں اور سمجھتی ہوں جی کہ تم تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ, اللہ رب العزت بروز قیامت تمہارے تھوڑے کو بہت زیادہ کر کے اس پہ راضی ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور جنت تمہارے سامنے ہے اگر صرف وہ گناہ چھوڑ دو جس پہ تم اختیار رکھتے ہو. واہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان یہ دونوں بہت چھوٹی سی چیزیں اگر ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کامل ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم اس کے محبوب کی امتی ہیں. آج 25واں روزہ ہے, کل سب نے عبادت کی ہے, اور یقین کے ساتھ دعا بھی ہے کہ میرے معبود برحق خطاؤں کو بخش دے, آمین. گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, اور تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو سب گناہوں کو معاف فرما دے. بے شک سبحان اللہ. اور بات یہی ہے جناب کہ جب ہم اس خالق کائنات کے حضور پیش ہو جاتے ہیں نا, اور اب ہم سرگوشی کرتے ہیں, اپنے رب سے التجا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ خطا ہو گئی, نادم ہوں, بخش دے میرے مالک, تو بے حد بخشنے والا مہربان ہے, وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب میں چاہوں گی کوئی ایک لائن کا میسج, وقت بہت قلیل رہ گیا, فرمائیے گا. زینب دیکھیں, ایک آگ ہے جسے حسد کی آگ کہتے ہیں کہ حاسد تک اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. وہ آگ ایسی ہے جیسے لکڑی کو کوئلہ کر دے اور کوئلے سے ہاتھ سیاہ ہو جائیں. اللہ. اور ایک وہ آگ ہے جو آپ کو خوشبودار بناتی ہے. یہ عشق کی آگ ہے, یہ اللہ کے ہو جانے کی آگ ہے, جو جب دلوں میں دہکتی ہے تو بندے کو خوشبودار بنا دیتی ہے, ماحول کو خوشبودار بنا. جی رمضیہ صاحبہ. زینب میں آج بس یہ دعا ہی کروں گی, یہی میری ساری بہنوں کو میرا میسج بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں ہی دعا کریں کہ تیرے اختیار میں کیا نہیں, مجھے اس طرح سے نواز دے, میری یوں دعائیں قبول کر, میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ سب جو ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ رب العزت آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. تاقراتوں میں جس طرح سے آپ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امتیاز آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت جذب کے ساتھ, کیفیت کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں. ارم ضیاء صاحبہ, آپ کی جانب سے بہت ہی شاندار, بہت بہترین دعائیں بھی ملی ہمیں اور گفتگو بھی. اور ماشاءاللہ عنبر اشرف صاحبہ تشریف فرما ہے, آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ ہی کی آواز میں انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے. بس لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دنیا فنا ہونے والی ہے, سب کچھ فنا ہونے والا ہے, کہ وہی جو مالک ارض و سما ہے, وہی جو مالک ارض و سما ہے, وہی باقی ہے, باقی سب فنا ہے. وہی باقی ہے, باقی سب فنا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, فی امان اللہ. الہی دعا ہے ہمیں بخش دے, الہی تو غفار ہے, بخش دے, الہی غفار ہے, بخش دے. ہے تو حی و قیوم میرے خدا, نہیں کوئی معبود تیرے سوا, تجھی سے ہے قائم یہ ارض و سما, تیری سمت آخر میں ہے لوٹنا, تیرے ہاتھ میں ہے سزا و جزا, دیا تو نے ہی ہم کو حکم دعا, ہماری
الہی تو غفار ہے بخش دے الہی ہمیں اہل ایمان کر سہج مانیوں فہمو قرآن کر دلوں کو مثال گلستان کر نبی کی محبت کے ایوان کر نبی کی محبت کے ایوان کر تیرے ہاتھ میں ہے سزا و جزا دیا تو نے ہی ہم کو حکم دعا ہماری دعا ہے ہمیں بخش دے الہی محمد پہ لاکھوں درود جو ہے وارث خلقت کل شہود تجلی رحمت بھی ہو مشتعل دلوں کے ہونا سور سب مندمل دلوں کے ہونا سور سب مندمل تیرے ہاتھ میں ہے سزا و جزا دیا تو نے ہی ہم کو حکم دعا ہماری دعا ہے ہمیں بخش دے الہی دعا ہے ہمیں بخش دے الہی تو غفار ہے بخش دے الہی تو غفار ہے بخش دے ہے تو حی و قیوم میرے خدا نہیں کوئی معبود تیرے سوا تجھی سے ہے قائم یہ ارض و سما تیری سمت آخر میں ہے لوٹنا تیرے ہاتھ میں ہے سزا و جزا دیا تو نے